اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 71 سے لے کر 76 تک۔ تو آیا نمبر 71 دیکھتے ہیں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسونا تم ملاتے ہو، اس کو خلط ملط بھی کہتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کو مکس میچ کر دینا، الحق حق کو یعنی کہ سچ کو، بالباطلی باطل کے ساتھ، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو، وانتم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ آیا 72۔ وقالت اور کہا، طائفتن ایک گروہ نے، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بالذی اس پر جو، انزلا نازل ہوا، علی اوپر، الذین ان لوگوں جو، آمنو ایمان لائے، وجہ صبح کو کہتے ہیں شروع میں، یا ویسے چہرے کے لیے بھی یہ آتا ہے، اور اسی طرح جیسے چہرے کے لیے آتا ہے تو اس کے دوسرے معنی دن کا حصہ بھی آتا ہے، تو یعنی کہ ڈے بھی آپ اس کے معنی ڈے کے بھی ہوتے ہیں، النہاری دن کے، وَأَكْفُرُهُ کفرہ سے ہے جس سے کفر کہتے ہیں، چھپانا، انکار کرنا، وَكْفُرُ اور انکار کرو، آخرہ یہ شام کے لیے آتا ہے، جیسے ہم نے وجہ کہا صبح کے لیے، تو یہ شام کی بات ہو رہی ہے اب، رات کا یعنی کہ شام کا، دن کا آخری پہر جو ہوتا ہے، آخری حصہ، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ، یرجعون لوٹ جائیں۔ آیا نمبر 73۔ ولا اور نہیں، تؤمنو تم بات مانو، الا مگر، لمن لیے جو، تبع اتباع سے ہے پیروی کرے، دینکم دین کی، کم ہینڈ پہ تمہارے، قل کہہ دیں، انا بے شک، الہدا ہدایت، ہدا ہدایت ہے، اللہ کی، ان یہ کہ، یؤتا دیا جائے، احدن کسی کو، مثلا مانند، ما جو کچھ، اوتی تم اوتی دیا گیا، اینڈ پہ تم ہے تو تمہیں، او یا، یحاجوکم وہ جھگڑا کریں، اینڈ پہ کم ہے تم سے، یہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیسن میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، عندہ پاس، ربکم رب کے، اینڈ پہ کم ہے تمہارے، قل کہہ دیں، انا بے شک، الفضل فضل یا بزرگی، بید اللہ بی ہے شروع میں تو معنی ہوں گے میں، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو آگے اللہ ہے تو کیا معنی ہوں گے، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ دیتا ہے اسے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع کشائش والا ہے، وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ آیا نمبر 74۔ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ساتھ اپنی رحمت کے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو والا، الفضل فضل، العظیم بڑے۔ آیا نمبر 75۔ و اور، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب، من وہ بھی ہے، ان اگر، تأمن ہو
تو امانت رکھے اینڈ پہ ہو ہے اس کے پاس بقنطارن بقنطارن قنطار کہتے ہیں خزانے کو ڈھیروں ڈھیر خزانہ جو ہوتا ہے نا تو وہی معنی ہے کہ ڈھیر خزانہ یؤدی ہی ادا کر دے اس کو یعنی کہ لوٹا دے اس کو الیکا تیری طرف کہاں سے تیری آیا کاف زبر اینڈ پہ ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تیری کے لیے آتا ہے ومنہم اور ان میں سے من وہ بھی ہے ان اگر تأمنہ تو امانت رکھے بدینارن اس کے پاس امانت رکھے اس کے پاس ہو ہینڈ پہ تو وہ بھی ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے ساتھ بدینارن 1 دینار لا نہیں یؤدیہی ادا کرے اس کو الیکا تیری طرف الا مگر ما جب تک دمتا تو رہے علیہ اس پر قائمن کھڑا ذالکا یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قالو کہتے ہیں لیسا نہیں ہوگا علینا ہم پر فی میں الامیین اس کے معنی جو ہوتے ہیں ان پڑھ کے آتے ہیں بیسکلی تو جب آپ دیکھیں امی جب بھی ہے تو وہ بندہ جو پڑھا لکھا نہ ہو جو کبھی اسکول نہ گیا ہو سبیل راستہ یا مواخذہ بھی یہاں پر اس آیت میں اس کے معنی ہو سکتے ہیں ہیلڈ اکاؤنٹیبل جیسے کہتے ہیں نا وَيَقُولُونَ اور وہ بولتے ہیں اللّہ اللہ اوپر اللہ اللہ کے الکذبہ جھوٹ و اور ہم وہ یعلمون جانتے بھی ہیں آیا نمبر 76 بلا ہاں من جو اوفا پورا کرے بعہدہ عہد کو اینڈ پہ ہی ہے اپنے واتقا اور ڈرے یا تقوی اختیار کرے فإنّا تو بے شک اللہ اللہ یحب دوست رکھتا ہے محبت کرتا ہے المتقین تقوی کرنے والوں سے ڈرنے والوں سے چلیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تفسیر اس کی ہم دیکھتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا نمبر 71 اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب جاننے کے باوجود حق اور باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو کیوں ان کو آپس میں ملا رہے ہو اور تم کیوں حق کو چھپا رہے ہو اس آیت کے اندر یہودیوں کے 2 بڑے جرائم جو ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کون سے 2 ایسے بڑے جرم ہیں جو وہ کرتے ہیں ایک پہلا اس میں جرم ان کا جو ہے وہ یہ کہ وہ حق اور باطل کو سچ اور جھوٹ کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو وہ دونوں چیزیں کلیئرلی پتہ ہوتی ہیں کہ یہ چیز یہ ہے یہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کلرز لے لیں آپ جب 2 کلرز کو لے لیتی ہیں ایک آپ کے پاس بلو کلر ہے ایک آپ کے پاس یلو کلر ہے اب وہ دونوں آپ کے پاس سائڈ میں پڑے ہیں تو آپ ایزیلی ڈفرینشیٹ کر سکتی ہیں کہ یہ بلو ہے یہ یلو ہے اب اگر آپ ان کو مکس کر دیں تو کیا ہو جاتا ہے کلر چینج ہو جاتا ہے اب وہ جو نیو کلر بن جاتا ہے اب اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ پہلے بلو تھا یلو تھا کیا تھا اب آپ کے پاس ایک نیا کلر بن گیا تو مکس کر دیتے ہیں جب 2 چیزوں کو ہم تو وہ کھانے میں بھی آپ دیکھیں 2 کھانوں کو آپ کمبائن مکس کر دیں تو وہ ایک نئی چیز بن جاتی ہے ایک ملیدہ بن جائے گا یا کوئی ایک ڈفرینٹ ہی کوئی چیز بن جائے گی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ حق کو اور باطل کو سچ کو اور جھوٹ کو اس طرح مکس کر دیتے تھے کہ پھر لوگوں کے لیے یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے اس میں کتنا صحیح ہے اور اس میں کتنا غلط ہے تو یہ باتیں اب جو تھیں ساری ان کو اب پتہ نہیں چل رہی تھیں تو یہی مین مقصد تھا ان کا تاکہ یہ باتوں کو چھپا لیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مین مقصد ان کا کیا تھا کہ وہ
ان کو ظاہر نہ کر سکیں کہ کسی طرح حق جو ہے سچ جو ہے وہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائے. ایک تو یہ جرم تھا ان کا. دوسرا ان کا جرم یہ تھا جس کو کہتے ہیں کتمان حق، حق کو چھپانا. پہلا کیا تھا وہ کرتے تھے کہ وہ مکس کر دیتے تھے. اب یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے سرے سے ہی اس کو ہائیڈ کر دیا. اور کیا چیزیں چھپاتے تھے وہ؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو ان کی کتاب میں لکھے تھے. تورات میں اللہ تعالیٰ نے اتنے کلیئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالیفیکیشن، ان کی کوالٹیز کہ پورے سائنس کے ساتھ کہ آپ اگر ایک دفعہ ان کی بک میں پڑھ لیں تو آپ کسی بھی طرح اس کو مس نہیں کر سکتے کہ یہی وہ پیغمبر ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی کہ وہ اس طرح سے وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکرائب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی وجہ سے وہ اتنے کلیئرلی سائنس سے پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو باپ اور بیٹے کا تعلق دیکھیں کس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ تو اپنے بچے کو کہیں اتنے سارے ایک مجمع ہے، اتنا بڑا گروپ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں آپ اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے یہودی لوگ، کیونکہ ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہ چیزیں بتا دی تھیں. اور انہوں نے یہ چیزیں اپنے لوگوں سے چھپائیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے کہ یہ چیز کہ وہ سچے نبی ہیں، وہ اس چیز کو ہائڈ کر سکیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہی وہ نبی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھا ہے ان کی. اور کیوں کرتے تھے؟ کیا ریزن تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں چھپانا چاہتے تھے اپنے لوگوں سے؟ ایک تو یہ تھا کہ ان کا اپنا فیم، کہ وہ لوگوں میں جو ان کی ایک رسپیکٹ تھی، ان کے پاس ایک چدراہٹ تھی، آپ کہہ لیں کہ وہ ایک طرح سے سردار تھے. تو جب آپ کے پاس ایک عہدہ ہوتا ہے، آپ ایک کسی سٹیٹس پہ ہوتے ہیں، ہائی سٹیٹس پہ ہوتے ہیں، آپ کسی بھی طرح یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس سٹیٹس سے نیچے اتر جائیں. آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھنا چاہیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ اس کو اقتدار مل جاتا ہے، اس کو پاور مل جاتی ہے، اس کو کرسی مل جاتی ہے، تو وہ پھر اس سے اترنا نہیں چاہتا. تو وہ لوگوں کے پاس بھی جب یہ سارا کچھ تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شفٹ ہو آگے. دوسری بڑی ریزن یہ تھی کہ وہ ایروگینٹ تھے بہت زیادہ. اور ایروگینٹ اس طرح سے وہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سارے نبی جو تھے وہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، کہ نبی جو تھے سارے ہمارے اس میں سے آئے تھے، لینیج میں سے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو پتہ چلا کہ وہ تو اسماعیل علیہ السلام سے تھے، اور یہ بات ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ نہیں، یہ تو کیونکہ ان کے سارے جو پروفٹس تھے وہ تو پیچھے اسحاق علیہ السلام سے آئے تھے. اب یہ بنی جو اسماعیل علیہ السلام سے آئے ہیں تو وہ لوگ اب اس سے ہو گئے کہ نہیں، یہ تو بالکل ہی لائن ہی ہماری چینج ہو گئی. تو اسی لیے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اسی طرح کے جرائم کی ان کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی کی تھی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب بتایا گیا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آیا نمبر 42 میں. حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ، تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ ان کو وارن کریں کہ یہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ بات سچ ہے اور تم پھر بھی چھپا رہے ہو. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر بھی ان کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں کہ کسی کو ان کی نشانیاں نہ پتہ چل جائیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایروگینٹ تھے، اور اسی کے ساتھ وہ حسد بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے. تو یہ حسد بھی تھا ان کے دل میں. آیا نمبر 72. اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، یعنی کہ آپس میں انہوں نے سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے پہلے تو اس پر ایمان لاؤ، اور یعنی کہ پہلے پہر مارننگ میں، یعنی کہ یہ وہ ایک
اپنی چال چل رہے تھے، ایک پلاننگ، ایول پلاننگ آپ کہہ لیں، کر رہے تھے. اور اس میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ایسا کرتے ہیں کہ صبح کے وقت پہلے پہر میں، یعنی کہ مارننگ ٹائم میں ہم ایسا کریں گے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر جب پچھلا پہر آئے گا، پچھلا پہر سے مراد یعنی کہ رات کا ٹائم، شام کا ٹائم، تو پھر ہم انکار کر دیں گے اس چیز کا. اب ریزن کیا تھی کہ جب ہم اس طرح سے کریں گے تو شاید اس سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. تو یہودیوں نے یہ پلاننگ کی، اور پلاننگ کا مقصد کیا تھا؟ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیں. بس یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا کر واپس اپنے یا تو یہودی بنائیں یا کسی بھی طرح بس اس دین پہ نہ رہیں وہ. اور اس کے لیے پھر جو ان کے لیڈرز تھے یہودیوں کے اور ان کے پیشوا، اور یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ کے سراؤنڈنگ میں رہتے تھے، سارے لوگ ان کے بڑے بڑے ریبائز جو تھے، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پہ اپنے آدمی تیار کیے، یعنی کہ اپنے کچھ گروپ تیار کیے، کچھ آدمی تیار کیے، اور پھر ان کو تاکید کی کہ آپ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ اعلان کریں کہ آپ ان کے پاس جا کر آپ اسلام قبول کریں. تو آپ اعلان کر دیں کہ ہم اسلام لے کر آئے، اور پھر آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ پھر آپ مرتد ہو جائیں گے. شام میں یعنی کہ صبح میں آپ اسلام لے کر آئیں اور شام میں آپ انکار کر دیں کہ اب ہم اسلام کے سرکل سے باہر نکل رہے ہیں. اب کیا مقصد؟ آپ سوچیں کہ یہ کیا فائدہ حاصل ہوگا ان کو یہ کر کے کہ صبح میں آپ ایمان لے کر آؤ اور رات میں آپ جو ہے وہ اس ایمان سے آپ کہیں میں جو جی اسلام کو بائے بائے، میں اسلام سے باہر نکل رہا ہوں. اب ریزن یہ تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب اس طرح سے ہم کریں گے اور پھر ہم جب کر کے باہر آئیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ صبح تو آپ ایمان لے کر آئے تھے اور ایک دم سے آپ نکل بھی گئے ایک ہی دن کے اندر اندر. تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم نے ان کے اندر کچھ ایسی فالٹس دیکھی ہیں، یعنی کہ کچھ برائیاں ایسی دیکھی ہیں مسلمانوں میں کہ اس کو دیکھ کے ہم اب اس اسلام میں نہیں رہ سکتے. تو جب ہمیں ان کا پتہ چلا تو ہم اس میں سے نکل گئے. آپ نے کبھی ایسا نوٹس کیا ہے کہ کبھی آپ کے ارد گرد آپ کو کوئی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی کلاس ہو یا کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات ہو، کوئی گروپ ہو، اب آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ بہت اچھا گروپ ہے، چلیں جی جوائن کر لیا آپ نے جوائن کیا، پھر آپ نے جیسے ہی جوائن کیا تو اس کے بعد آپ نے صبح میں جوائن کیا اور آپ نے شام میں ہی یا اگلے دن ہی آپ نے گروپ سے آپ ایگزٹ ہو گئے. پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو بھی دیکھتے ہیں وہ ایک دم سے سوچتے ضرور ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا کہ آپ آئیں اور آپ نکل کے بھی چلے گئے ساتھ ہی. اور اس کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ دیکھا دیکھی وہ بھی نکل جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس گروپ میں انہوں نے آپ کو کیا کرانا ہے کیا نہیں کرانا. لیکن ہماری ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب وہ ایک بندہ بھی کوئی کام ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اب جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے، اچھی چیز کے لیے کر رہے ہیں تو اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ، اگر وہ غلط چیز کے لیے فالو کر رہے ہیں تو اس کے لیے اسی طرح وہ گناہ کا ذریعہ بن جائے گا. تو ہم بھی جب اس طرح کے کام کریں ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کو پیچھے تو نہیں اپنے لے کے آ رہے کہ ہماری دیکھا دیکھی اب جتنے لوگ اس گروپ کو چھوڑ کے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا گناہ بھی جو ہے اس بندے کے سر پہ ہوگا، یہ جو پہلے جو انیشیٹ کرتا ہے اس چیز کو. اور یہی ایگزیکٹلی مقصد ان لوگوں کا تھا کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو ہمارے اس کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، یہ تو پریسٹ ہیں، یہ تو ریبائز ہیں، عالم ہونے کے باوجود یہ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. اور پھر جب انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب کہ ضرور انہوں نے اسلام میں کوئی نہ کوئی ایسی فالٹ دیکھی ہوگی کہ جو یہ اس کے ساتھ نہیں رہے. اور پھر اس سے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ جن کا ایمان نہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ بھی اسلام کے سرکل سے باہر آ جائیں. تو یہی ان کا مین مقصد تھا. تو یہ ساری
پلاننگ جو ان کی تھی اس سے ان کو کیا فائدہ ہونا تھا. ایک فائدہ تو انہیں یہ ہونا تھا کہ اس سے عام لوگوں میں یہ ایک امیج بن جاتا کہ اہل کتاب نے جب اسلام کو بڑی کلوزلی آبزرو کیا تو ان کو دال میں کچھ کالا نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو چیز صحیح نہیں، تو ورنہ ایک عالم کیسے گمراہی کر سکتا ہے، گمراہی کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. تو چونکہ یہ ان کے ریبائز تھے، بڑے لوگ تھے، تو ان کے اور ایسے لوگ جو سافٹ کارنر رکھتے تھے اسلام کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتے، مسلم ہو جاتے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ریبائز تھے ان لوگوں نے یہ کیا ہے، جا کے دیکھا اسلام سے اور نکل گئے، تو اس کا مطلب ڈیفینیٹلی اسلام میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی بری ہے، تو پھر وہ بھی نہیں آتے اس طرف. اور یہ سازش اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی بتا دی اور ان کو وارن کر دیا کہ آپ کے پاس یہ لوگ آئیں گے اور یہ ان کا ایک ارادہ ہے کرنے کا. اور پھر اس طرح سے ان کی جو پلاننگ تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی، یعنی کہ وہ پلان ان کا ایکسیکیوٹ ہی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آیا نمبر 73، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تمہیں دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت مل جائے. اے نبی ان سے کہو کہ فضل اور شرف یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا فضل عطا کرے، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. تو یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم ظاہری طور پہ تو اسلام کا اظہار کرنا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم دل سے ہی اپنے آپ کو بدل لو، یعنی کہ جس صرف باہر سے ہم نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اندر سے تم نے ان کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا. یعنی کہ ایک طرح سے کنفرم کر رہے تھے، ان کو پکا کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں تم بھی ان کی باتوں میں آ جاؤ اور واقعی تم اسلام کو قبول کر لو. تو یہ ہم نے صرف ظاہری طور پہ کرنا ہے، دل سے ہم نے ایسی کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی. تو تم مسلمانوں کی باتیں سنو، لیکن قبول تم نے وہی کرنا ہے جو تمہارا اپنا دین تمہیں بتاتا ہے. اور سنو ایک بات اور، کہ ان کو تورات کی کوئی بات نہ بتانا، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی بات تم کرو اور وہ تمہارے ہی خلاف حجت بن جائے. تو ان کو یہ بھی پکا کر رہے تھے کہ اپنی کتاب کی کوئی باتیں ان کے سامنے مینشن نہ کرنا، ورنہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہود نے خود بھی اقرار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہدایت کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ ہدایت تمہیں ملی کہاں سے ہے. سب سے پہلے کہ اللہ نے ہی دی ہے نا ہدایت، تو جس اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو کیا اللہ دوسروں کو ایسی ہدایت نہیں دے سکتا؟ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اپنا فضل کس کو دینا ہے اور کس کے لیے ہے. اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو اپنی ہدایت دے گا، اللہ جس کو چاہے گا اس پر اپنا فضل کرے گا. آیا نمبر 74، اور وہ جس سے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے اور وہ بڑے فضل کا مالک ہے. یہ دونوں آیات جو ہے نا بہت اچھی آیت ہیں، آیت 73 اور 74. ان کی سب کوششوں اور شرارتوں کا جواب جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کرے اور وہ بڑے فضل کا مالک ہے. بے شک ایک وقت تھا جب اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پر شرف بخشا تھا، لیکن اب تم مسلسل اپنی فتنہ انگیزیوں اور بدعہدیوں کی وجہ سے اس قابل نہیں رہے. ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹائٹل تھا ان سے شفٹ کر دیا تھا کہ پہلے بنی اسرائیل جو تھے اللہ کی کتنی فیوریٹ قوم ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد یہ ٹائٹل جو تھا مسلمانوں کو دے دیا گیا. اور مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ کون ہے؟ امت وسط.
درمیانی امت، تو یہ ایک ٹائٹل تھا جو مسلمانوں کو دیا گیا تھا، اور یہ یہودیوں سے لے کر بنی اسرائیل سے لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ آنر جو تھی پھر مسلمانوں کو دے دی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تم نے اللہ کے ساتھ بہت سی بدعہدیاں کی اور بہت سے تم لوگوں نے فتنہ کریٹ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ، یہ ٹائٹل آپ سے واپس لے لیا۔ فضل اور شرف کا مالک اللہ ہے، اور اب جسے اس نے مناسب اور مستحق سمجھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یعنی کہ اللہ نے جس کو دیکھا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دے دیا، اور اس کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو، اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیں، اللہ ہمیں مخصوص کر لے اپنی رحمت کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ آیا نمبر 75۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر بھی امانت رکھو تو وہ مانگنے پر تمہارے حوالے کر دے، اور کوئی ان میں ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو وہ اس کو واپس نہ دے، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار رہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی کہ امیوں غیر یہود کے حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ اہل کتاب جو ہے نا، ان میں آج بھی ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ کسی بھی قوم میں سارے ہی لوگ برے نہیں ہوتے، جیسے آپ عیسائیوں میں بھی دیکھیں، آپ یہودیوں میں بھی دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر قوم میں اب ہمیں پتہ ہے کہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا طریقہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سٹائل بتانے کا، کہ اگر تو کوئی اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ بتایا کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی امانت دار ہے بہت بندہ، کہ وہ اگر اس کے پاس آپ اتنا خزانہ بھی رکھا دیں تو وہ پورا کا پورا خزانہ ایز اٹ از واپس کر دے گا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم بھی کسی میں کوئی اچھی بات دیکھیں تو آپ بھی اس کو ضرور ایڈریس کریں، دوسرے کو بتائیں، چاہے وہ آپ کے بچوں میں سے ہو، آپ کی فیملی میں سے ہو، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے تو آپ اس کو ضرور اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے یہ چیز کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے ایک کام کیا ہے، تو آپ نے آپ کو اس کا پتہ بھی چل گیا ہے۔ نہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اتنا اس کے لیے کرتی ہوں تو اسے پرواہ ہی نہیں ہے، میں نہیں کر رہی دوبارہ۔ تو جب آپ کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ چھپا کے بھی کریں، لیکن جب وہ آپ کے سامنے اس کو کرتا ہے پوائنٹ آؤٹ کہ آپ نے میرے لیے یہ کام کیا ہے، I'm very happy for this and I really appreciate that، تو یہ چیز دوسرے کو بہت خوش کرتی ہے۔ بچوں کو کہیں گے تو بچے اور انکریجڈ ہوتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم وہ اس سے زیادہ کریں گے۔ پھر امی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی مین جو معنی ہے، مین میننگ اس کا جو ہے وہ الٹریٹ ہوتا ہے، ان پڑھ، اور اسی سے مراد اس سے جیسے چونکہ ان پڑھ ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں جاہل، ان پڑھ، تو وہی بالکل ٹپیکل معنی اس کے ہیں۔ تو اس سے مین مراد یہاں پر جو ہے وہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی، مشرکین عرب جو تھے، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو یہود تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، جبکہ مشرکین مکہ جو تھے یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ بدو بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ بدو تھے، تو وہ بھی اسی طرح کے وہ ان پڑھ ہی لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی، کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا تھا، یہ کسی نے ان کے پاس امانت رکھائی بھی تھی، اور کوئی نان مسلم تھا جس نے یہ امانت جو تھی عبداللہ بن سلام کے پاس رکھائی تھی، اور 1200 اوقیہ سونا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب وہ لینے آیا واپس تو انہوں نے وہ سارا کا سارا ایز اٹ از واپس لوٹا دیا۔
اور اسی طرح جو اگلا پارٹ اس آیت کا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی ہے یا ان میں سے کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چاہے چھوٹا سا ایک دینار بھی رکھا دیں وہ بھی واپس نہیں کریں گے. اور اس کی بھی ایک مثال اس میں جو تھی کہ ایک دفعہ ایک قریشی نے کسی یہودی کے پاس ایک دینار امانت رکھا اور اس نے وہ واپس ہی نہیں کیا. اب وجہ کیا ہے ان لوگوں کی کہ وہ اس طرح سے کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے، یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا عقیدہ جو ان کا یہ تھا کہ ہم پر امی کی کوئی پوچھ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی الزام نہیں، یعنی کہ ہم ان پڑھ جاہلوں کے ساتھ جو مرضی کریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ہی ہم سے کبھی پوچھ گچھ ہوگی اس بارے میں، اور وہ ہم سے کچھ واپس لے بھی نہیں سکتے کہ اگر ہم ان کی چیزیں کچھ ہڑپ لیں، مال ان کا، کوئی چیزیں زبردستی ان کی قابو کر لیں، تو کوئی ہم سے نہ تو پوچھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ خود اپنا مال ہم سے کلیم کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ تھا ان کا. پھر وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ ایسے لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے تو ہم کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں اس چیز کو. تو اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات ان کو نہیں سکھائی کہ تم کسی کا بھی مال جاؤ اور جا کے ہڑپ کر لو. کسی کا مال کھا سکتے ہیں زیادتی کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی. یہ تو بہت کامنلی آج کل بھی دیکھیں ہوتا ہے نا لوگوں میں کہ کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے کھا لینا، دھوکے سے لے لینا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہر طرح کا ایسا کام کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی کل کو نہیں پوچھے گا. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تلمود. یہ بیسکلی ان کے فتاووں کی کتاب ہے جس میں وہ فتوے دیا کرتے ہیں، وہ فتوے ان کے لکھے ہوئے ہیں. اور یہ اس طرح کی کتاب ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جیسے کہ اسرائیلی کا کوئی بیل ہے، وہ جا کر کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو پھر جو غیر اسرائیلی ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا. وہ آ کے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بیل اس نے مارا ہے تو مجھے تاوان چاہیے اس کا، تو وہ نہیں کلیم کر سکتا. اور اگر یہی کام سوئچ کر دیں آپ کہ وہ جو غیر اسرائیلی ہے اگر وہ کسی اسرائیل کے بیل کو مار دے تو پھر اس کو تاوان دینا پڑے گا، اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. تو یہ سٹینڈرڈز آپ ان کے دیکھیں کہ کس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈ ان کے، کہ اگر تو اسرائیلی کرے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں دینا، لیکن اگر غیر اسرائیلی کرے گا تو وہ اس کے بدلے میں ان کو پیسہ دے گا. اور ان کی کتاب میں اور کیا عجیب عجیب سی چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ جو تو اسرائیلی نہیں ہے اس کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو غیر یہود جو ہوتے ہیں لوگ جو یہودی نہیں ہیں ان کے علاوہ جو بھی کوئی لوگ ہیں آپ ان کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، ان کا مال بھی کھا سکتے ہیں اور آپ ان سے سود بھی لے سکتے ہیں. جبکہ وہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا لیکن وہ باقی سب سے لے سکتا ہے. اور یہ لوگ جو تھے یہ بہت زیادہ ایروگینٹ تھے. اور پھر یہ بھی ان کے بک میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز گری ہوئی ملے، تو اکثر ہوتا ہے نا زمین پہ کوئی چیز گری ہوئی مل گئی یا آپ کو کوئی قیمتی چیز ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس چیز کو لے کر اب آپ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس کی چیز ہے. آپ اس کو بستی میں یا وہ جس سٹی میں جس ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں آپ وہاں پہ اس کو پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کس کی ہے. اگر تو وہ کسی یہودی کی ہے تو پھر آپ کو اعلان کرنا پڑے گا، آپ اس کا اعلان کریں کہ بھئی جس یہودی کی ہے وہ آ کے لے لے. لیکن اگر وہ کسی ایسے بندے کی جو یہودی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو آرام سے رکھ لیں گے بغیر اعلان کیے، آپ کسی کو بتائیں گے بھی نہیں اور آپ کی چیز ہو گئی. تو اپنے لیے یہ رولز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. کتنے ان کے ایک طرح سے دیکھیں تو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بے اصول، اور ایک ہوتے ہیں جو با اصول ہوتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ با اصول کا مطلب ہوتا ہے کہ جو
جیسے مین آف پرنسپل جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصولوں پر چلنے والے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، اور بے اصول ہوتے ہیں کہ جو ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ جن کے کوئی ایک ان کی اپنے پرنسپل نہیں ہوتے، کوئی ان کے اصول نہیں ہوتے، وہ صرف اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں، جہاں پر ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے بس وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ چاہے اس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے فائدہ مل جائے، تو وہ اپنے لیے جو چیز چاہتے ہیں وہ چیز دوسروں کے لیے نہیں چاہتے۔ جبکہ اس کے کمپیریزن میں جو با اصول ہوتے ہیں، جو پرنسپل والے لوگ ہوتے ہیں، سٹینڈرڈ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیں گے جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کرے تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتے، اور اگر ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اگر میں اپنے لیے یہ بات ایکسیپٹ کرتی ہوں تو میں دوسرے کے لیے بھی یہی بات پھر ایکسیپٹ کروں گی، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے لیے وہی بات پک کریں، دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کریں۔ اب یہودیوں کے دو ایک طرح سے جو یہاں پر انہوں نے جرائم کیے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ حرام خوری کرتے تھے۔ یہ حرام خوری ہو جاتی نا کہ جب آپ کسی کا مال دھوکے سے ضبط کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ کے کہ میری اتھارٹی ہے، میں جس کے اوپر بھی چاہوں، میں جس کے گھر سے بھی چاہوں اس کا مال اٹھا سکتا ہوں، تو یہ حرام خوری ہوگی کہ وہ مال آپ کا نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو زیادتی سے دھوکے کے ساتھ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور دوسرا سود بھی اس میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے سود سے مال کمایا جو، تو یہ ایک تو گناہ ان کا یہ ہو گیا کہ حرام خوری کی۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اپنی شریعت میں جائز قرار دے دیا۔ شریعت کے اندر جائز قرار دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو شریعت میں نہیں کیا تھا، تو اب آپ نے اللہ پہ بھی جھوٹ گھڑ دیا کہ ایک تو آپ نے گناہ کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات بتائی ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ جانتے بوجھتے ہی کام کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آیا نمبر 76، کیوں نہیں، البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اپنا اقرار پورا کرے اور تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ایسا خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں، ایسا اللہ کا ڈر جو آپ کو گناہ سے روک دے، کہ آپ کو ہو کہ یہ کام غلط ہے تو نہیں، یہ میں نے نہیں کرنا کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی، میں کروں گی تو اللہ کے ہاں میری پکڑ ہو جائے گی۔ تو تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور یہ تقوی ہی ہوتا ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے، جو آپ کو نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تقوی ایسے ہے کہ آپ کسی ایسے راستے سے گزریں جس کے دونوں طرف تھورنی بشز ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، اور بہت چھوٹا سا راستہ ہے درمیان میں۔ اب آپ کو اس راستے سے گزرنا ہے تو آپ کیسے گزریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں اسٹریٹ اگر جاؤں گی تو میرے کپڑے کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے اس میں، کیونکہ وہ بہت چھوٹا راستہ اور دونوں طرف آپ کے اس طرح کی بشز ہیں، جیسے آپ روز کی بشز ہی کہہ لیں، وہ بھی کبھی آپ پاس بھی جائیں تو دیکھیں آپ کے کپڑے پھنس رہے ہوتے ہیں اس میں۔ تو اگر آپ کے دونوں طرف پورے راستے پہ ایسی لگی ہوئی، آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیں گے، آپ اپنے کپڑے اپنے ساتھ اس کو اوپر کر لیں گے، کپڑے ساتھ ساتھ اپنے کر لیں گے کہ کہیں وہ اس میں پھنس نہ جائیں، اور اس طرح سے جو آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ دس از ایگزیکٹلی what تقوی از، کہ تقوی بھی یہی کہ انسان اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جس طرح آپ خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ پھر گناہوں سے بچتے ہیں۔
اور یہ جو ہم اقرار پورا کرنے کی بات کریں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اقرار پورا کرنا یعنی کہ عہد کو پورا کرنا. جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تو یہ عہد کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ عہد ہے جو ہم سب نے کیا ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانیں گے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں ہم ان کو مانیں گے. یہ تھا عہد. تو جو بھی یہ کام کرے گا تو اللہ پھر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے. یہودی جو لوگ تھے، ان کی جو خرابیاں تھیں، ان کا تعلق وہ یہی تھا کہ ان میں تقوی کی کمی تھی، اللہ کا ڈر نہیں تھا انہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں تو لہٰذا ہم جو کچھ بھی کر لیں دوزخ کی آگ تو ہم پہ حرام ہے. یہ تو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا کہ وہ یہ ان کی خام خیالیاں تھیں، وشفل تھنکنگ جو ہوتی ہے نا آپ کی، کہ بھئی ہم تو جو بھی کر لیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہماری تو کبھی پوچھ نہیں ہوگی. چونکہ ہمارے پیچھے بہت سارے پیغمبر تھے، ہم ان کے اندر سے آئے ہیں، تو ہم تو ایک طرح سے بالکل ہمارا اپر ہینڈ ہے کہ ہماری تو نہ کوئی پکڑ ہوگی، نہ ہم پہ کوئی عذاب ہوگا، نہ ہی ہم جہنم میں جائیں گے. اور اگر گئے بھی، ان کیس اگر ہم چلے گئے تو بھی ہم بس ایک دن رکیں گے، میں بھی ایک دن یا تھوڑی دیر، اور ہم نکال لیے جائیں گے. یہ ان کی تھنکنگ ہوتی تھی. اور وہ کہتے تھے دوزخ کی آگ تو ہم پہ ویسے ہی حرام ہے. اور اس وجہ سے انہی سارے اپنے غلط عقیدوں کی وجہ سے وہ غیر یہودیوں کا مال بھی ہڑپ کرنے کو کوئی جرم نہیں سمجھتے تھے. اب ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اس میں، کہ ہم نے جو بھی پچھلی آیت میں دیکھا تھا نا، کہ جس کے بارے میں بتایا کہ امانت کے بارے میں تھی، کسی کے پاس جب آپ امانت اپنی رکھواتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز بھی پڑھے، یعنی کہ وہ روزے بھی رکھتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، اس کے باوجود یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو کسی میں نظر آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ منافق ہے. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کہ وہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے. نمبر 2 وہ جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرے. اور نمبر 3 کہ جب بھی اس کے پاس کوئی بندہ اپنی امانت رکھوائے تو وہ امانت میں خیانت کرے. یعنی کہ آپ کے پاس کسی نے اپنی گولڈ کی جیولری رکھا دی ہے، تو آپ دیکھا ہے کہ میرے پاس پڑی ہے ابھی اور اس نے ابھی واپس نہیں لی، تو آپ پارٹی میں گئیں، آپ نے پہن لی اس کی جیولری، کپڑے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس ایسی ہے، وہ آپ نے استعمال کر لی چیز، کہ کوئی بات نہیں جب آئے گی تو میں دے دوں گی، لیکن تب تک تو میں استعمال کروں نا یہ چیز. تو یہ امانت میں خیانت ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. اب جھوٹ بولنے کا دیکھیں معاملہ، کہ بتایا کیا گیا ہے کہ وہ روزے بھی رکھتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کتنی آئی اوپننگ چیز ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کتنی اوپنلی جھوٹ بولتے ہیں بعض اوقات، کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں منافقت کی ایک نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 نشانیاں فرمائی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جس میں ایک ہوگی تو اس کا مطلب ایک نشانی، 2 ہوں گی تو 2 نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، 3 ہیں تو ساری نشانیاں موجود ہیں اس میں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ایڈڈ ہے اس میں، اور اس میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرے تو گالی دے. یعنی کہ اس کی لینگویج اتنی ابیوزو قسم کی لینگویج ہوتی ہے. یہاں پر ہمارے پاس 3 ہے، لیکن ایک اور حدیث میں ایک اور 4تھ چیز جو میں نے آپ کو بتائی، کہ وہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، اور اس کے علاوہ جب لڑائی ہو کبھی بھی کسی کے ساتھ تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. یہ بھی ایک منافقت کی ایک سائن ہے. تو ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی جھوٹ بولتے ہوں. بعض اوقات آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے کہ مذاق میں ہم کئی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر کئی دفعہ ہم فون پہ جھوٹ بول جاتے ہیں، کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کو بول دیتے ہیں بعض اوقات کہ آپ بول دیں جی میں تو گھر پہ نہیں ہوں. دروازے پہ کوئی آیا آپ کہہ دیں کہ بھئی ماما بابا گھر پہ نہیں ہے، وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہو گیا.
باتوں میں ایگزیجریٹ کرنا، تھوڑی سی بات تھی آپ نے اس کو تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر دیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مذاق میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم، بعض اوقات دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم بات کو تھوڑا مسالہ لگا لیتے ہیں، بات کو تھوڑا سا کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، یہ سارا جھوٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم کس سے وعدہ کرتے ہیں؟ ہم تو کسی سے وعدہ نہیں کرتے کہ بھئی وعدہ کرتی ہوں تم سے میں یہ کروں گی وہ کروں گی۔ اٹس اے کمٹمنٹ۔ جو وعدہ ہے نا، یہ کمٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی دین یو ہیو ٹو فلفل دس، کہ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کام کر دوں گی، میں کل آپ کو یہ کام کر دوں گی، آپ کو کل لا دوں گی، اب آپ نے اس کام کو پورا ہی نہیں کیا تو یہ آپ نے وعدہ خلافی ہوگی۔ آپ نے کسی کو بولا کہ میں آپ کو وزٹ کروں گی، اب جب تک تو آپ نے چیز اوپن رکھی ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گی ظہر کے بعد یا فلاں ٹائم پہ 1 o'clock پہ 2 o'clock پہ میں آپ کے گھر آؤں گی ملنے کے لیے، اب آپ نے اس کو بھی باؤنڈ کر لیا، تو آپ نے اب جب ٹائم فکس کر دیا ہے تو یہ آپ کا وعدہ ہو گیا ہے۔ اب آپ اگر کسی بھی فار اینی ریزن اب آپ نہیں جا سکتی تو آپ اس کو پہلے سے بتا دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو کوئی اور ضروری کام آ جائے، تو پھر آپ ایکسکیوز کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے دوسرا اور آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں، آپ اپنے کام میں لگ گئے اور وہ نہ کہیں اپنا کام کرنے والا نہ کچھ اور وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی رہی آپ کی فرینڈ کہ ابھی آتی ہے ابھی آتی ہے، آپ نے اس کا بھی ٹائم ضائع کیا۔ یہ ہے وعدہ خلافی۔ اسی طرح ہم اپوائنٹمنٹس بناتے ہیں، اب اپوائنٹمنٹ بنا کر بھی اگر آپ وہاں پہ نہیں جاتے اور آپ نے نہ اس کو کینسل کیا نہ ہی کچھ اور کیا تو پھر آپ نے یہ بھی وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ تو اب آج کے بعد کبھی آپ نے کہیں آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو اور آپ کو لگے کہ آپ نہیں جا پائیں گے، آپ اس کو پہلے سے کینسل کر دیں۔ آپ نے کہیں کسی کے گھر جانے کا ارادہ کیا ہے اور آپ کو پہلے پتہ تھا آپ جائیں گے لیکن اب آپ کو کوئی اور کام آ گیا، اس کو بتا دیں کہ میں آپ کو ایم ریئلی سوری، میں نے آپ سے کہا تھا میں آؤں گی لیکن کوئی اور ضروری کام آ گیا تو میں آج نہیں آ سکتی یا میں کل نہیں آ سکوں گی، تو انشاءاللہ کسی اور دن آؤں گی، میں آپ کو بتا دوں گی۔ لیکن آپ دوسرے کو نوٹیفائی ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ نہیں بتاتے تو یہ اسی چیز کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ نے وعدہ خلافی کیا، وعدے کو پورا نہیں کیا۔ بچوں کے ساتھ کئی دفعہ ہم ایسی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں ہاں میں آپ کو وہ لا کے دوں گی، ہاں میں یہ کروں گی، پھر ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، کیا میں نے تو ایسے ہی کہا تھا اس وقت۔ کہہ دیا ہے تو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں پھر آپ کر سکتے کہ آپ نے ان کو بولا ہے اور پھر آپ نے وہ کام پورا نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹی لگتی ہیں، ہمیں لگتا ہے نا کہ بہت بڑی بات نہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک نارم بن چکا ہے جھوٹ بولنا، کہ اتنی ہم اس کو ایک روٹین میں بولتے ہیں کہ اب ہمیں یہ فیل بھی نہیں ہوتا کہ کتنا برا کام ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بولا ہے؟ منافق، کہ جس کے اندر یہ سائن ہوں گے وہ منافق ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، باٹم آف دی، آپ کہہ لیں جو ہیل ہے، باٹم آف جہنم، سب سے نیچے جو بہت سب سے برا عذاب جو ہوگا وہ ان کو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ منافق کی بات کر رہے ہیں، مشرکین کی بات نہیں کر رہے، کہ ہمارے ذہن میں شاید یہ بات آ جائے کہ چلو وہ تو منافق شاید وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں میں بھی منافق ہوتے ہیں، کہ جب آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر تو ہمیں پتہ چل گئی کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہم بھی منافق ہیں۔ اگر ہم وعدہ پورا نہیں کرتے، ہم کسی کی چیز لے لی، میں نے استعمال کر لی، تو اس کا مطلب کہ ہم بھی منافق ہیں۔ تو یہ چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا جائزہ لیں اور پھر اس کو کریکٹ کریں۔ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، اس سے پہلے کہ یہ ٹائم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اپنا ایک رول بنا لیں کہ میں نے سچ بولنا ہے، نو میٹر واٹ، کسی کو فیلنگ ہرٹ ہوتی ہے یا چاہے میرا ہی نقصان کیوں نہ ہو، کیونکہ جب بھی آپ سچ بولیں گے نا نقصان ہوگا، کیونکہ سچ جو ہوتا ہے ظاہر ہے کڑوا ہوتا ہے ایک طرح سے، لیکن آپ بہت سی تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن جھوٹ تو کسی صورت نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں صالحین میں شامل کر دے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے سچ بولتا ہے اور ہر معاملے میں سچ بولتا ہے،
بار بار یعنی کہ اس کی پریکٹس کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچوں میں شمار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچوں میں ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر بار بار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اب جس طرف آپ کا نام لکھ دیا گیا تو اب آپ اسی طرف ہی ہوں گے۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، بدلنا ہے ہم نے اپنے آپ کو اب، اور اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں تو آپ دیکھیں ہم اپنے آپ کو چینج کیسے کریں گے۔ اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، اس طرح سے کر سکیں جیسی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی ایک ایک آیت پر ہم عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں مرتے دم تک اپنی فرمانی میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔